لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ۔ انسان دوسروں کے تو جائزے لیتا ہے، دوسروں پر تبصرے کرتا ہے، دوسروں پر تنقیدیں کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے اور اپنے گریبان میں وہ جھانکتا نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا جائزہ لے، تو اس کو اپنے اندر اتنی خامیاں، اتنی کمزوریاں، اتنی کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ الحمدللہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو، لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین، اما بعد۔ معزز سامعین، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بزرگ صحابہ میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کچھ نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ أزین لأمرک کلہ۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اس سے تمہاری پوری زندگی بہت خوبصورت زندگی ہو جائے گی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ سے محبت کا، اللہ سے بے پناہ محبت، اور اسی محبت کے نتیجے میں اس کی نافرمانی سے ڈرنا۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ایسی ادا ظاہر نہ ہو جائے جس سے کہ ان کو تکلیف ہو یا ان کو ناراضگی ہو۔ یہ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی، کیونکہ تمہاری زندگی کے تمام معاملات اس سے سدھر جائیں گے۔ پوری زندگی ایک خوبصورت، دلاویز، پرکشش زندگی ہوگی۔ عام طور سے تقوی کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ تقوی انسان کی آخرت کا سرمایہ ہے۔ آخرت میں جو متقی بندے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور جو متقی نہیں ہوں گے یعنی نافرمان ہوں گے تو ان کو جہنم رسید کر دے گا۔ لیکن یہ روایت، یہ حدیث بتاتی ہے کہ تقوی کا تعلق محض آخرت سے نہیں ہے بلکہ انسان کی دنیاوی زندگی سے۔ یہ دنیاوی زندگی جتنی مسائل رکھتی ہے، جتنی پریشانیاں رکھتی ہے، ان تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ کا تقوی انسان کی شخصیت کو بہت ہی پرکشش اور بہت ہی دلاویز بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر خدا سے دور ہے تو کبھی بھی اس کی زندگی میں رونق نہیں آ سکتی، اس کی زندگی میں کشش نہیں پیدا ہو سکتی، اس کی زندگی پرسکون اور راحت بخش زندگی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی انسان خدا ترس ہے، خدا کا تقوی اختیار کرتا، صحیح معنوں میں خالی ظاہری طور سے نہیں، صحیح معنوں میں اگر کوئی انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے،
تو ایسا انسان بہت پرسکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مسائل نہیں ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، نہایت پرسکون زندگی۔ اور اگر خدا کا تقویٰ نہیں ہے تو انسان کے پاس چاہے دنیا جہان کی دولت ہو، اس کو سکون نہیں مل سکتا، اس کے دل سے دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا جائے تو اس کے اندر تپش ہوتی ہے، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر، اللہ کی اطاعت کے بغیر کبھی بھی انسان کو ایک سکھ کی زندگی نہیں حاصل ہو سکتی۔ تو پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، تمہاری زندگی بہت ہی خوبصورت اور دلاویز زندگی ہو جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس سے آسمان میں تمہارے چرچے ہوں گے۔ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، آسمان میں تمہارے چرچے ہوں گے اور زمین میں تمہیں روشنی حاصل ہوگی۔ قرآن پاک کی تلاوت کے مطلب سے کہ لفظ سے عام طور سے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کو پڑھتے جانا۔ تلاوت کا یہ مطلب نہیں ہوا کرتا ہے۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو اپنے دل میں جگہ دی جائے، دل اس سے متاثر ہوں، احساسات متاثر ہوں، انسان کے جذبات متاثر ہوں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ ظاہر ہے کہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے ساتھ وقت گزاریں۔ سرسری طور سے قرآن پاک پڑھنا یہ نہیں مطلوب ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنا اچھا خاصا وقت گزاریں اور اس کو سوچیں، اس پر غور کریں۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے کہ کوئی اس کی کتاب عزیز کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ چنانچہ آسمان میں فرشتوں کی محفل میں اس کے چرچے ہوتے ہیں، فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ یہ انسان ہے جو اللہ کے کلام سے جڑا رہتا ہے، اللہ کے کلام سے اس کو محبت ہے۔ اللہ کا کلام اور اللہ کا ذکر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کا ذکر کرے، جس صفت کا ذکر کرے، اس کو سمجھے، غور کرے، اس کو اپنے دل میں بیٹھانے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، تو الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر، اس کی رحمتوں پر غور کریں، بار بار یاد کریں اور یہ سوچیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ دل سے کہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ خالی زبان کا ذکر نہیں ہوتا ہے بلکہ دل کا، ہماری روح کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ چیز بہت ہی اہم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کے فرشتوں میں اس کے چرچے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان میں تمہارے چرچے ہوں گے اور زمین پر تمہیں روشنی حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے اندر روشنی اگر کہیں ہے تو صرف اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب کے علاوہ کہیں روشنی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ قومیں جو اللہ کی کتاب سے جڑی ہوئی نہیں ہوتی ہیں، اندھیرے میں بھٹکتی ہیں اور کیسی کیسی نازیبا حرکتیں کرتی ہیں، یہ دنیا کے اندر جو دنگا و فساد، ظلم و ستم اور جتنی بھی خرابیاں پائی جاتی ہیں، یہ کیوں پائی جاتی ہیں کہ ہم نے اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑا نہیں، اللہ کی کتاب سے رہنمائی نہیں حاصل کی۔
تو جس انسان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑی ہوئی نہ ہو، اس کے پاس نور نہیں ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں بھٹکتا ہے۔ فرمایا کہ نور لک فی الارض۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بطول الصمت فإنہ مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک۔ زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو۔ انسان کے پاس ظاہر ہے کہ گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بہت سی اناپ شناپ ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی آدمی گفتگو کرتا ہے۔ یہ چیز انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کام کی بات جتنی ہے کام کی بات کریں، کام کی بات ختم ہو گئی خاموش ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ خاموشی میں کیا کرے گا انسان؟ خالی خاموش نہیں ہوگا، وہ اللہ کو یاد کرے گا، اللہ کی نشانیوں پر غور کرے گا، اللہ کی رحمتوں کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنے احسانات کیے ہیں، کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے، جو عقل مندوں کی نشانی بتائی گئی ہے قرآن پاک میں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، جو دانشمند ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، عقل والے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ خاموش رہنے کی کوشش کرو۔ خاموش رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ فضول لا یعنی بے مطلب کی باتوں سے پرہیز کرو، اپنی زبان کو صاف ستھری رکھو، اور اس سے کیا ہوگا کہ شیطان تم سے دور بھاگے گا۔ شیطان کو جو موقع ملتا ہے وہ ہماری مجلسوں میں جو غلط سلط باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں ہوتی ہیں، اس سے شیطان کو اندر گھسنے کا موقع ملتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اگر انسان یہ طے کر لے کہ ہم صرف کام کی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا وقت گزاریں گے، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے احکام پر ہم غور کریں گے، تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے شیطان سے نجات مل جاتی ہے۔ وعون لک علی امر دینک، اور دین کی جو ذمہ داریاں ہیں، دینی ذمہ داریاں ہیں، اس کے لیے انسان کو فرصت مل جاتی ہے اور اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی بولتا رہتا ہے تو اس کو سوچنے کا موقع ملتا نہیں، سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو یاد نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ دین کے تقاضوں کو بھول جاتا ہے، دینی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے اور شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ علیک بطول الصمت، زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرو، اس سے شیطان تم سے دور بھاگے گا اور اپنے دین کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اور فرمائیے، یہ دیکھیے پیاس، صحابہ کرام کی پیاس، یہ نہیں کہ ایک بات سن لی، دو بات سن لی، یہ کرنا ہے اچھا بس نہیں، پیاس کرنے کا جذبہ، انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم کچھ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے کچھ کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیا اصول ہوں جن کے مطابق ہماری زندگی گزرے، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اور فرمائیے، آپ نے فرمایا زیادہ ایاک و کثرت الضحک، بہت زیادہ ہنسنے سے، بہت زیادہ قہقہے لگانے سے، ٹھٹھے لگانے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مر جاتا ہے، دل مر جاتا ہے اور چہرے کی روشنی، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہنسنے سے۔ بہت زیادہ ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل غافل انسان ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس کے سامنے کیا خطرات ہیں، کیا مسائل ہیں،
کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس کی اسے کچھ پرواہ ہی نہیں، بس وہ زندگی گزار رہا ہے ہنس ہنس کے، ٹھٹھے لگا کر کے۔ فرمایا کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور فرمائیے، قل الحق وإن كان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ کڑوی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عام طور سے انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم سچ بات کہیں گے تو لوگوں کو برا لگے گا، کسی کو ہم کچھ ٹوکیں گے تو اس کو بات کڑوی لگے گی۔ یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کڑواہٹ کا اصل تعلق کہنے والے سے ہوتا ہے، سننے والے سے نہیں بلکہ کہنے والے سے ہوتا ہے۔ جہاں تک کہنے کا تعلق ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اگر کسی کو ٹوکیں، محبت کے ساتھ ٹوکیں، پیار کے ساتھ ٹوکیں، نواز انداز میں ٹوکیں کہ اس کو برا نہ لگے۔ یہ ایک اصول ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ تو کہنے میں تو ایسا انداز ہونا چاہیے کہ دوسرے کو کڑوا نہ لگے، لیکن بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود کہنے والے کے لیے بہت کڑوی ثابت ہوتی ہیں۔ کہنے والے کے لیے بہت کڑوی ثابت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے۔ حق بات کہنے والا عام طور سے لوگوں کی نظروں میں مطلب وہ اس سے گھبراتے ہیں، کبھی نقصان ہی پہنچاتے ہیں، بہت نقصان پہنچ جاتا ہے حق بات کہنے کے نتیجے میں۔ کلمہ حق کہنا ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے، بہت بڑا جہاد۔ تو حق بات کہنے والے کے لیے بہت کڑوی ہوتی ہے، سننے والے کے لیے بھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن کہنے والے کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میٹھے انداز میں گفتگو کرے۔ اگر کسی کی غلطی پر اس کو متوجہ کرتا ہے تو میٹھے انداز میں کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل الحق وإن كان مرا، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ حق بات کہنے کی وجہ سے اگر تمہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی آدمی کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، اس کا جگر ہونا چاہیے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا ہی نہیں ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے یا متوجہ کرنا ہے۔ تو جہاں کہیں اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی ضرورت ہو، بے تکلف حق بات کہنی چاہیے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور فرمائیے، اور نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، انسان دوسروں کے تو جائزے لیتا ہے، دوسروں پر تبصرے کرتا ہے، دوسروں پر تنقیدیں کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں یہ کیا، فلاں یہ کیا، فلاں یہ کہا، فلاں یہ کہا۔ یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ بات اس وقت ہوتی ہے جب کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے، اپنے آپ سے غافل ہوتا ہے اور اپنے گریبان میں وہ جھانکتا نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان واقعہ یہ ہے، اگر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، اپنا جائزہ لے، تو اس کو اپنے اندر اتنی خامیاں، اتنی کمزوریاں، اتنی کوتاہیاں نظر آئیں گی کہ پھر وہ دوسروں پر زبان کھولنے یا دوسروں پر تنقیدیں کرنے کا اس کے اندر حوصلہ نہیں رہ جائے گا۔
عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں پر ہم دوسروں کو ملامت کرتے ہیں وہ چیزیں خود ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لوگوں پر جو تبصرے کرتے ہیں وہ باتیں خود ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، اور بیماریاں خود ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے آپ سے شروع کرے، اپنا جائزہ سختی سے لے۔ دوسروں کے بارے میں تو اس کو کچھ نظر انداز کر دینا چاہیے، نرمی سے کام لینا چاہیے، نظر انداز کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں خود اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے، اپنا کڑا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہم سے یہ بات کیوں ہوئی، ہم سے یہ حرکت کیوں سرزد ہوئی۔ یہ اگر انسان اختیار کر لے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس کا ہر قدم بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں اپنے محبوب صحابی کو کی، بہت قیمتی ہیں، اور یہ دراصل تقویٰ کی شرح ہیں۔ یہ انسان تقویٰ اختیار کرے، تقویٰ کہ کیا کیا پہلو ہوتے ہیں، کیا تقویٰ اختیار کرے، کیا کرے وہ اپنی زندگی کے اندر، وہ سب کی تفصیلات، یہ گویا تقویٰ اختیار کرنے کی تشریح ہے۔ اور اگر یہ صفات انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ہی جاذبیت، بہت ہی کشش، بہت ہی خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں ہیں جو اس موقع سے عرض کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔